السلام علیکم دوستو، ہنجرا آفیشل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایذائے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو گزشتہ واقعات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قول اور عمل دونوں طریقوں سے سخت اذیتیں پہنچائیں، حتیٰ کہ بہتان ترازی اور تہمت تراشی سے بھی باز نہیں رہے۔ بت پرستی کی فرمائش، گسالہ پرستی میں انہماک، قبول تورات سے انکار، ارض مقدس میں داخلہ سے انکار، من و سلوہ پر ناسپاسی، غرض ہر ادائے فرض میں ضد اور ہٹ دھرمی، اور ہر ایک معاملہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاہلانہ رد و قد کا ایک طویل سلسلہ ہے جو ان کی زندگی کا جز نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ضبط و صبر کے ساتھ ایک اولو العزم رسول کی طرح ان کے برداشت کرتے اور رشد و ہدایت کے پیغام میں منہمک نظر آتے ہیں۔ قرآن عزیز کی تصریحات کے علاوہ تاریخی حیثیت سے اگر بنی اسرائیل کی ان خصوصیات کا مطالعہ مقصود ہو تو تورات کے حسب ذیل ابواب قابل مراجعت ہیں۔ خروج باب 14 آیات 12-11، باب 16 آیات 2-3، باب 17 آیات 3-4، گنتی باب 11 آیات 4-6، باب 14 آیات 1-6، باب 16 آیات 13-14، باب 16 آیات 41، باب 2 آیات 1 سے لے کر 5، باب 21 آیات 5، استثنا باب 9 آیات 23 اور 24۔ لیکن قرآن عزیز نے ان واقعات کے علاوہ جن کا ذکر صفحات گزشتہ میں تفصیل سے آ چکا ہے، سورۃ احزاب اور سورۃ صف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی ایذا رسانی پر مذمت کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچائی، پھر اللہ نے اس کو اس بات سے بری کر دیا جو وہ اس کے متعلق کہتے تھے، اور موسیٰ اللہ کے نزدیک صاحب وجاہت ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، تو کس لیے مجھ کو ایذا پہنچاتی ہے جبکہ تجھ کو یہ معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب وہ کجی پر آڑ بیٹھے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر کجی کو مسلط کر دیا، اور اللہ نافرمان قوم کو راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ اس لیے علماء تفسیر نے ان ہر دو مقام پر بحث کی ہے کہ یہاں سے جس ایذا کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیا اس سے وہی حالات مراد ہیں جو بنی اسرائیل کی سرکشی اور طعنت کے سلسلہ میں بیان ہو چکے ہیں، اور جن کا پورا سلسلہ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اذیت کا باعث تھا، یا ان کے علاوہ کسی اور خاص واقعہ کی جانب اشارہ ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ اس سے وہی ایذا مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طعنت اور ضد کی وجہ سے پہنچتی رہی تھی، اور بعض مفسرین نے ان کو ہر دو آیات کا مصداق گزشتہ واقعات سے جدا واقعہ کو بتایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بعض صحیح احادیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان میں ایسے واقعات کا تذکرہ پایا جاتا ہے جن کا تفصیلی ذکر قرآن عزیز میں موجود نہیں ہے، لہٰذا ان واقعات میں سے کوئی ایک مخصوص واقعہ یا وہ سب واقعات ان آیات کے مصداق ہیں، اور وہی ان کے لیے شان نزول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ بخاری اور مسلم میں مذکور ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شرم و حیا کا بہت غلبہ تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے برہنہ بدن کے کسی حصہ پر بھی نگاہ نہیں پڑنے دیتے تھے۔ ان کے برعکس بنی اسرائیل مجمع عام میں برہنہ ہو کر غسل کرنے کے عادی تھے، اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کہتے کہ ان کے حصہ جسم پر برس کے داغ ہیں، کبھی کہتے کہ ان کے حضرت فوتوں کے متورم ہو کر بڑھ جانا کا مرض ہے، یا کوئی اور اسی قسم کا خراب مرض ہے، تب ہی تو چھپ کر علیحدہ نہاتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے اور خاموش رہتے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہوئی کہ ان کو اس تہمت سے پاک اور بری کرے۔ چنانچہ ایک روز وہ علیحدہ آڑ میں نہانے کی تیاری کر رہے تھے، کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیے تھے۔ پتھر خدا کے حکم سے اپنی جگہ سے سرکا اور جہاں مجمع میں بنی اسرائیل برہنہ نہا رہے تھے وہاں چل کر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبراہٹ اور غصہ میں اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے، صوبہ یا حجر، صوبہ یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ پتھر جب مجمع کے سامنے ٹھہر گیا تو سب نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام بیان کردہ ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس اچانک واقعہ کا ایسا اثر پڑا کہ غصہ میں جھنجلا کر پتھر پر لاٹھی کا چند وار کر دیے، جس سے اس پر نشان پڑ گئے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو متعدد طریقوں سے روایت کیا ہے کہ ان میں سے ایک طریقہ میں اس واقعہ کو سورۃ احزاب کی اس آیات کا شان نزول قرار دیا ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایذاء اور خدا تعالیٰ کے جانب سے موسیٰ علیہ السلام کی برات کا ذکر ہے، اور اسی آیات کی شان نزول میں ابن ابی حاتم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پہاڑ ہور پر گئے، مگر حضرت ہارون علیہ السلام کا وہیں انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا واپس ہوئے۔ بنی اسرائیل نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت رکھی کہ اس نے ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تہمت سے بہت دکھ پہنچا، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہارون علیہ السلام کی نعش کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کریں۔ فرشتوں نے فضا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نعش بنی اسرائیل کے مجمع میں پیش کی اور انہوں نے یہ دیکھ کر اطمینان حاصل کیا کہ واقعی ہارون علیہ السلام پر قتل کا کوئی نشان نہیں ہے۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور صدی سے کتب تفاسیر میں منقول ہے کہ جب قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت بہت ناگوار گزرنے لگی تو ایک دن اس نے ایک پیشہ ور عورت کو کچھ روپے دے کر اس پر آمادہ کر لیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پند و نصیحت میں مصروف ہوں اس وقت تو ان پر الزام لگانا کہ یہ شخص مجھ سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے تو اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سجدہ میں گر پڑے اور پھر سر اٹھا کر عورت کی جانب مخاطب ہوئے، تو نے جو کچھ ابھی کہا تھا کیا خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہو کہ یہ سچ ہے؟ یہ سن کر عورت پر راشہ طاری ہو گیا اور اس نے کہا، با خدا سچ بات یہ ہے کہ قارون نے مجھ کو روپیہ دے کر اس الزام پر آمادہ کیا تھا، ورنہ تو آپ اس سے بری اور پاک ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بد دعا کی اور وہ خدا کے حکم سے ساز و سامان زمین پر دھنسا دیا گیا۔ اس بحث میں صحیح مسلک یہ ہے کہ جب قرآن عزیز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایذاء کا واقعہ کو مجمل بیان کیا ہے اور اس کی کوئی تعین نہیں کی، تو ہمارے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ اس کی تفصیل اور تعین کیے بغیر نفس واقعہ پر ایمان لائیں اور کسی خاص واقعہ سے متعلق نہ کریں، اور جس حکمت و مصلحت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مجمل رکھنا مناسب سمجھا ہم بھی اس پر اتفاق کریں، اور اگر تفصیل اور تعین کی جانب توجہ دینا ضروری ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ان پر دو آیات مصداق وہ تمام واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایذاء رسانی سے متعلق قرآن عزیز اور صحیح حدیث میں منقول ہے، اور اس امر کا لحاظ کرتے ہوئے کہ زیر بحث ایذاء کا معاملہ اس نوعیت کا ہے کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت پر اثر پڑتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے اس کا دفاع کر کے ان کی قولی افواد سے ان کو بری اور پاک ثابت کر دیا، تو ان ہر دو آیات کے مصداق کا تعین میں وہ تینوں روایات قابل ترجیح ہیں جو کتب احادیث سے نقل کی جا چکی ہیں، اور وہ سب ان آیات کا مصداق ہیں۔ رہا یہ امر کے شان نزول کے لیے کسی ایک واقعہ کا مخصوص ہونا ضروری ہو تو باقول حضرت شاہ ولی اللہ یہ درست نہیں ہے کہ بلکہ شان نزول کی اصل حقیقت یہ ہے کہ زمانہ نبوت میں پیش آنے والے وہ تمام واقعات جو کسی آیات کے مصداق بن سکتے ہیں،
اس آیات کے لیے یکساں طور پر شان نزول کہے جا سکتے ہیں۔ اس مقام کی تفسیر میں نجار نے قصص الانبیاء میں ایک طویل بحث کی ہے کہ ان کے درمیان میں اور مصر کی مجلس علماء کے درمیان میں جو بحث اور تمہیس ہوئی ہے اس کو بھی نقل کیا ہے، مگر ہم چونکہ دونوں کے خیالات کے پوری طرح ہم نوا نہیں ہیں اور مفسرین قدیم میں ان ابن کثیر اور ابو حیان کے رجحانات کو موید ہیں اور اس لیے اس بحث کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔